وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین للہ صرف اللہ کے لیے، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ فساد، اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے۔ فَإِن پھر اگر انتہوا رک جائیں یا وہ باز آ جائیں، فلا تو نہیں عدوان سختی الا مگر علی پر الظالمین ظالم کی جمع ہے۔ یہاں پہ کریم رب فرما رہا ہے کہ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر کس پہ جائز ہے؟ ظالموں پر۔ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، یہاں بھی بدلہ کے معنوں میں ہے، اور حرمات اور ساری حرمتیں۔ حرام کی جمع حرم ہوتا ہے اور حرم کی جمع ہوتا ہے حرمات، یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ساری حرمتیں قصاص برابر ہیں، بدلہ ہیں۔ قصاص کا بھی آپ نے پیچھے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے، پیچھے آپ ضرور سنیے گا۔ یہاں پہ کریم رب فرما رہا ہے کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویے کے آگے بات ہو رہی ہے۔ فمن تو جو اعتدا زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدو تم زیادتی کرو۔ کریم رب فرما رہا ہے کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینہ کا بدلہ ہے، اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویے میں برابری چاہیے۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ برابری چاہیے۔ فمن تو جو اعتدا زیادتی کرے علیکم تم پر، تو جو تم پر زیادتی کرے پھر تم کیا کرو؟ فاعتدو تو تم زیادتی کر لو، علیہ اس پر۔ یہاں پہ بھی بڑا محتاط طریقے سے کریم فرما رہا ہے، بمثلی اسی قدر یا اسی کی مانند، یعنی جیسے اس نے کیا اس کے برابر کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو، لیکن اسی قدر جتنی ماں جو اعتدا اس نے زیادتی کی۔ کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینہ کا بدلہ ہے، اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویہ میں برابری ہونی چاہیے۔ تو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو، لیکن اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی، علیکم کا لفظ ہے نا، تم پر کی۔ پھر ساتھ ہی کریم رب فرما رہا ہے کہ بدلے کی اجازت ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو واتقو اور ڈرتے رہا کرو، کس سے؟ اللہ سے۔ یہ ایک خوف اتنا پیارا ہے جو انسان سے زیادتی ہونے ہی نہیں دیتا۔ کریم رب فرما رہا ہے کہ بدلہ لو لیکن کیا کرو؟ ڈرتے رہا کرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان یقیناً یا بے شک اللہ تعالی مع ساتھ ہے، کن کے؟ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے ان بندوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ متقی کی جمع ہے متقین، اور متقین کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جہاں رب چاہتا ہے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ہوتا ہے وہاں یہ موجود نہیں ہوتے۔ مین کیا ہے؟ جہاں رب چاہتا ہے وہاں یہ موجود ہوتے ہیں، اور جہاں رب نہیں چاہتا وہاں یہ موجود نہیں ہوتے۔ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اور زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ آیت کا ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے،
پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ کتنے واضح الفاظ میں کریم رب فرما رہے ہیں۔ پہ کیا حکم ہے؟ وقاتلوہم، اور لڑتے رہو ان سے، کب تک؟ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ عرب کے کافروں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے نا کہ ان سے تب تک لڑو کہ ان کا فتنہ، کون سا ان کا بنیادی فتنہ تھا؟ ان کا فتنہ شرک تھا، کہ ان کا فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے اور ان کا دین بھی دین اسلام ہو جائے۔ لہذا اگر وہ کفر اور باطل پرستی سے باز آ جاتے ہیں، کتنا سونا رب ہے، اللہ تیری محبت، اللہ اکبر، اگر وہ اتنے بڑے جرموں سے بھی باز آ جاتے ہیں تو پھر ان پر کوئی سختی نہیں ہے۔ آتا ہے نا پیار کریم رب پہ کہ اتنے بڑے مجرم کو بھی بتایا کہ نہیں، اگر وہ توبہ کر کے آ جاتا ہے تو اس کی اصل میں دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن سنو جو ظالم ہے تو پھر سختی جائز ہے۔ ہم نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی پڑھا کہ مانا قتل بہت بڑا جرم ہے نا، بہت بڑا جرم، ظاہر انسان کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا فرمایا تھا؟ کعبہ تیری بڑی عزت ہے لیکن تجھ سے زیادہ میرے امتی کی، اللہ اکبر، یعنی انسان کی بڑی عزت ہے، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر، یہ بھی ہم نے آیت مبارکہ میں سیکھا پڑھا۔ لیکن یہ بھی کریم رب فرما رہا ہے کہ قتل سے بڑا جرم کیا ہے؟ فتنہ۔ کیا ہے؟ فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ یہاں پہ تو کفار کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ اگر ان کا فتنہ یعنی کفر اور شرک وہ ختم ہو جائے تو پھر ان پر کوئی زیادتی نہیں، پھر مخالفین اطاعت قبول کرنے، دین کے معاملے میں مداخلت اور جبر کرنے کی قوت ٹوٹ جائے اور ہر شخص آزادی سے دین حق کو قبول کر سکے تو اس وقت جنگ بند کرنے کا حکم ہے، زیادتی سے منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن ضمناً ساتھ سے بھی میں بتا دوں کہ آج ہمارے ملک دیکھیں، اسلامی ممالک دیکھیں، اور پھر اپنے علاقائی طریقے سے آپ دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہماری حالتیں کیا ہو رہی ہیں۔ اگر کسی کا خون نکلتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، اس وقت تو بڑا سوگ منایا جاتا ہے، منانا چاہیے بھی، بڑے دکھ کا مقام ہوتا ہے جس بندے کا وہ آدمی جاتا ہے، لیکن ہر وقت جو انسانی جذبات کا خون ہوتا ہے، گھروں میں فتنے اس انداز میں اب بڑھ چکے ہیں کہ لوگ گھروں سے بھاگنے لگ گئے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے سوال آئے تھے تو میں نے اس وجہ سے ضمناً آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے رویوں کی طرف بھی ضرور توجہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ظلم کریں اور اگلا بندہ بولے بھی نہ۔ ایک یہ بھی سوال آیا میرے پاس، باجی میں تو دین پڑھی ہوئی ہوں، اگر وہ کریں تو کوئی بات نہیں، اگر میں کروں تو کہتے ہیں کہ دین تجھے یہ سکھاتا ہے۔ یاد رکھیے دین غیرت سکھاتا ہے، فتنہ نہیں سکھاتا۔ جو دیندار لوگ ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنی طرف سے رویہ اچھا اختیار کریں، بھلے انتقام کی ضروری ہو جاتا ہے، اگلا بندہ جب زیادتی کرنے لگ جاتا ہے اور وہ باز نہیں آتا، دبانے لگ جاتا ہے، تو تب بھی آپ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس کو صرف باز رکھنے کے لیے کچھ کریں، ویسے کچھ نہیں کریں۔ اور ویسے جو لوگ ہیں، ہم دیکھیں ہم سارے کے سارے لا الہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں۔ اور ہمارے معاشرے کی یہ بہت بڑی آج کے دور کی بد نصیبی ہے کہ ہمارے تو علماء بھی جو ہیں وہ سارے کے سارے لڑ رہے ہیں، ممبروں سے جہاں سے امن کی صدائیں آنی تھی وہاں پہ بھی جنگ اور یہ فتنوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی، آپ ثاقب مصطفی صاحب کو سنا کریں۔ آج کے دور میں وہ واحد ہستی ہیں جن کو تمام طبقہ فکر نہ صرف سنتے ہیں اور ہر کوئی مانتا ہے کہ وہ واقعی امن کو قائم کرنے والا واحد ایک شخص ہے۔ بہت سارے اور بھی ہیں لیکن میرے نزدیک بھی وہ بہت ہی گریٹ شخص ہیں، آپ ضرور سنا کریں۔
ایمانوں کو تازہ رکھا کریں، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، احادیث طیبہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، تاکہ آپ کے اندر خوف خدا آ جائے، تاکہ آپ کے اندر سکون آ جائے۔ یاد رکھیے، جو کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کبھی خود سکون میں رہ نہیں سکتا۔ سمجھ آئی؟ بہرحال میں نے ضمناً ساتھ بات بتا دی۔ پھر اس کے بعد کریم رب فرما رہا ہے، ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور سنو سنو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر! یہ بات سنو، کیا رب فرما رہا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ۔ یہاں پہلی بات کیا ہے؟ ادب والے مہینے کے بدلے میں ادب والا مہینہ۔ اب مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا نہایت جو ہے بھاری لگ رہا تھا، اس لیے ان کی تسلی کریم رب دے رہے کہ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اجازت کفار کی طرف سے حرمت پامال کرنے کی وجہ سے دی گئی ہے۔ انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، لہذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو اور ان کا خون بہاتے ہو تو یہ حرم اور ماہ حرام کی بے حرمتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے، اور یہ سب لڑائی اصل میں حرمتوں کا بدلہ ہوگا، یعنی کافروں کا حرمت والے مہینے میں فتنہ فساد کرنا، حرمتوں کو پامال کرنا، اور تمہارا جواب دینا اصل میں حرمتوں کا بدلہ لینا ہے، نہ کہ حرمتوں کو پامال کرنا۔ یوں سمجھیں، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں، جیسے پولیس کی اور ڈاکوؤں کی آپس میں فائٹ ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ پولیس کو مجرم نہیں کہیں گے، کیوں؟ کس وقت بھلا کہ ڈاکو کی گولی کے جواب میں اگر پولیس گولی چلائے تو پھر پولیس کو مجرم نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کے اس فعل کو، اس حرکت کو، اس جوابی کارروائی کو حفاظت اور ذمہ داری کہا جائے گا۔ قاتل کے قتل کو زیادتی نہیں کہیں گے، بلکہ اسے کیا کہیں گے؟ قصاص۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو قید لگا دی گئی، فمن اعتدی علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے، یعنی کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے۔ شروع اسلام میں آپ کو پتہ ہے دن رات صبح و شام ہر وقت مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، کسی کو شہید کیا جاتا، کسی کو تپتی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، کسی کو انگاروں پہ لٹایا جاتا، کسی کو کوڑے مارے جاتے، کسی کا ایسے چلتے چلتے مذاق اڑایا جاتا۔ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ہجرت پر مجبور کر دیا ان ظالموں نے، اور ان مسلمانوں کے کاروبار ختم کر دیے گئے، انہیں ان کے رشتہ داروں سے جدا کر دیا گیا۔ ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھیں۔ اب جب کہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا، یعنی مکہ فتح ہو رہا تھا، تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں اپنا جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے، مگر سونے رب نے کیا فرمایا؟ یعنی بیشتر اس کے کہ وہ وقت آ گئے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں نا، تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا جا رہا ہے، لیکن تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی، اس سے زائد کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں۔ لہذا بدلہ لینے میں بھی تقوی اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو، اور جان لو کہ سونا رب اور اس کا قرب اور اس کا ساتھ اسی بندے کو نصیب ہوگا جو تقوی اختیار کرے گا۔ ایک تو مکہ فتح ہونے والا تھا تھوڑے ٹائم کے بعد، لیکن ابھی یہ لوگ عمرہ پہ جا رہے تھے اور پہلے ان لوگوں کو روکا گیا تھا۔ ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ جنہوں نے پہلے روکا ہے اب کہیں لڑائیاں نہ ہو جائیں۔ بیعت رضوان بھی ہوئی تھی۔ آپ کی معلومات کے لیے تھوڑا بتا دیتی ہوں کہ ذوالقعدہ میں یعنی 6 ہجری میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ مکہ کو جب جاتے ہیں، لیکن مشرکین نے آپ کو حدیبیہ والے میدان میں روک لیا
اور پھر آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ڈیوریشن کے بعد صلح ہو گئی کہ اس سال تو نہیں، اب ہر کوئی آ سکتا تھا کعبے میں، لیکن نہیں آ سکتا تھا تو کون؟ محبوب کا کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ کریم نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن بعد میں کیا طے پایا کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں اور اس سال واپس تشریف لے جائیں۔ چونکہ ذی القعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد میں یہ حدیث طیبہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی آپ پر چڑھائی کرے تو اور بات ہے، بلکہ جنگ کرتے تھے۔ جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ لڑائی کو موقوف کر دیتے تھے، ڈیلے کر دیتے تھے۔ دیکھیے جب حدیبیہ کے میدان میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو مشرکین نے شہید کر دیا، تب بھی مصطفیٰ کریم کا عمل تو دیکھیے۔ نے 1400 صحابہ کرام اجمعین سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے جہاد کی بیعت لی۔ پھر جب پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے تو آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور پھر کس کی طرف مائل ہوئے؟ صلح کی طرف۔ درود و سلام محبوب کی ذات اقدس پر۔ کریم رب کی رحمت تو دیکھیے، محبوب کے دیکھیے کیا فرما رہا ہے سونا رب کہ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر لو، یعنی مشرکین سے بھی عدل کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ حرام حرمات کا بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ دیکھیں ہر وہ چیز جس کا ادب ضروری ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا، کعبہ تجھ سے زیادہ عزت ہے میرے امتی کی۔ اور پھر کعبہ خود ایک بہت ہی عزت والی جگہ ہے، بہت ہی عزت والے بڑا مقام ہے کعبہ شریف کا، اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ کسی کو اذیت نقصان پہنچانا بھی غلط ہے۔ اسی مومن کا مال بھی اور اللہ کی تمام نشانی، جیسے شعائر اللہ ہم لوگوں نے قرآن کریم میں پڑھا تھا، اللہ کی نشانیوں میں کیا کیا آ جاتے ہیں، جگہیں آ جاتی ہیں، جیسے تمام مساجد آ جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی عزت کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مساجد کی جتنی بھی مساجد ہیں، یعنی مساجد کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے، انسان کا احترام کرنا چاہیے۔ دین کا کام کر رہے ہیں ان کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ پھر کعبے کی کیا بات، پھر روضہ اقدس کی کیا بات، اور جہاں پہ اما ہاجرہ کے قدمین لگے ہیں اس جگہ کو بھی بڑا محترم کہا جاتا ہے، تو قرآن کریم میں ہے نا، صفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی صفا اور مروہ میں کیا ہوا تھا، جہاں پہ قدمین لگے تھے ایک اللہ کی نیک بندی کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے جہاں قدم لگے تھے اس کو بھی اللہ نے بڑی عزت دی۔ اور جہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کی آخری آرام گاہیں وہ بھی بڑی حرمتوں والی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بڑی عزتوں والا۔ حدیث طیبہ مشکات میں نے پڑھی تھی کہ مسلمان کی قبر کی اتنی حرمت ہے، محبوب نے فرمایا ایک سائیڈ پہ آگ ہو اور دوسری سائیڈ پہ قبر ہو کسی مومن کی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بندے نے گزرنا ہے یہ دونوں سائیڈیں، فرمایا قبر کے اوپر سے نہیں گزرو، نہ اس سے اذیت دو نہ خود لو، کدھر سے، یعنی آگ کو پھلانگ دو لیکن اس قبر کے اوپر سے نہ پھلانگو۔ اتنی عزت اتنی حرمت ہے۔ آپ ذرا دیکھیے تھے کیا آپ اپنے بڑوں کا احترام کر رہے ہیں، کیا قرآن کریم کا احترام کر رہے ہیں، کیا اللہ کی نشانیوں کا احترام کر رہے ہیں؟ اور قرآن کریم میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ان نشانیوں کی تعظیم وہی کرتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہے۔ اور یہاں پہ بھی کیا فرمایا، جو متقین لوگ ہیں بڑا اعزاز مع المتقین، اللہ کے جو ہے وہ کن کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ، متقین کے ساتھ۔ پھر ایک دفعہ پڑھیے، ایمان کو تازہ کیجئے، وَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، یقیناً اللہ کی نصرت، یقیناً اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تک ہم مسلمانوں نے
ان چیزوں کی حرمتوں کا پاس رکھا تھا، خوف خدا تھا، پوری دنیا کے لوگ ہم سے ڈرا کرتے تھے۔ جب سے ہم لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے نیک لوگوں کی عظیم چھوڑ دی، اللہ کا خوف چھوڑ دیا، تو آج کیا ہے ہمارا حال؟ ذرا سوچئے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ آپ ذرا دہرائی کر لیں۔ محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا اور ذی الحجہ کا۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ جنگ بند ہو جاتی تھی، وہ پہلے بھی محترم تھے، وہ اب بھی محترم ہیں۔ لیکن جب مسلمان ماہ ذی القعدہ کو یعنی 7 ہجری میں عمرہ کے لیے گئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے دیرینہ دستور کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ کیا مطلب کہ ان 4 مہینوں میں ان لوگوں کا معاہدہ تھا کہ لڑائی نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ پھر اگنور جب کیا تو رب ذوالجلال مسلمانوں کو کیا فرماتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ حرام کا پاس نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو، اور اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی اپنے دفاع کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ یہ بھی بتا دوں، جیسے حرام حرمات، یہ جو حرمت ہے نا، اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کا ادب ضروری ہے۔ جیسے کچھ حرمتیں ہیں، انسان کی بڑی عزت ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال سے بتایا، تک کہ ہم نے حرمتوں کا پاس رکھا، اللہ کا خوف ہمارے دل میں تھا، رسول اللہ کی محبت ہمارے دل میں تھی، تو اس وقت تک ہمارا بڑا نام تھا، بڑا روب تھا۔ آج معاملہ کچھ الٹ نہیں ہے، اس کی ذرا وضاحت کی طرف توجہ دیجیے، بلکہ یہ کہوں گی اپنا محاسبہ کیجیے۔